بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 58 تک پڑھ لیا تھا، اور آج ہم اگلے پیراگراف سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پیچھے جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، آیا نمبر 1 سے لے کے 58 تک، یہ سارے مضامین ظاہر ہے یہاں پہ مخاطبین مشرکین مکہ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، اور ظاہر آگے بھی یہی لوگ ہیں، لیکن ابھی جو 1 سے 58 تک جو دعوت تھی وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کو دعوت تھی، اور وہ اس میں جو بنیادی باتیں ہیں، یعنی ایک ابتدائیہ تھا شروع میں، اس کے بعد مضامین شروع ہوئے، اور بات سے بات آگے نکلی اور 58 تک پہنچی۔ اور 58 سے پہلے جو پیراگراف ہے، اگر آپ دیکھیں تو یعنی پچھلے 2 پیراگراف سے پہلے جو مضمون ہے، وہ مضمون اگر آپ دیکھیں تو وہ یعنی قیامت کے حوالے سے ہے، قیامت کے حوالے سے ہے، اور وہ لوگ مان نہیں رہے قیامت کو کہ ہمیں آنکھوں دیکھی دکھا دی جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو مانیں گے۔ تو آیا ہے جو یہاں پہ پچھلی دفعہ بھی کوٹ کی گئی تھی، حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، وہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ جو کچھ یعنی چیزیں پیچھے بیان کی گئی ہیں اس کا مصداق، اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے، اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اور ظاہر ہے یہ قیامت کی جو چیزیں ہیں وہ دکھائی نہیں جا سکتی، یہ امپاسبل ہے۔ جو چیز امپاسبل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دکھائی نہیں جا سکتی، اور بات دلائل کی بنیاد پہ کی جائے گی، عقل کی بات پہ بات کی جائے گی، ریزن کی بنیاد پہ بات کی جائے گی۔ قرآن بار بار اپنے جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، آپ مخاطبین ہیں، ان کو بار بار اس جگہ پہ لے کے آتا ہے جہاں پہ دلیل یا نہ سے بات منوائی جا سکے۔ تو جب انہوں نے انکار کیا قیامت کا تو اس کے بعد آفاقی دلائل پیش کیے گئے۔ آفاقی دلائل یعنی جو کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے وہ آفاقی دلائل تھے، یعنی جو آیا نمبر 54 شروع ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 6 دنوں میں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں یعنی بارش کا یعنی نازل ہونا اور اس سے زمین کا ہرا بھرا ہو جانا، لہلہا اٹھنا، یہ بات کی گئی، اور اس میں آفاقی دلائل پیش کیے گئے۔ اور آخر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جب یہ آفاقی دلائل پیش کیے گئے ہیں تو وہاں پہ جو نتیجہ نکالا ہے کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، یہاں پہ بھی اسی مضمون کو جو پیچھے مضمون تھا قیامت کے حوالے سے، اسی کو موقع کیا ہے، اسی کو جو ہے نا یعنی اس کو مضبوط کیا ہے، اسی دلائل کو۔ اور یہاں پہ وہ دلیلیں دی ہیں جس کو ہم عقلی دلیلیں کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک انفسی دلیلیں ہوتی ہیں، آفاقی دلیلیں ہوتی ہیں، اور ان سے جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ ایک عقلی نتیجہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک عقلی نتیجہ نکالا ہے جب آفاقی دلائل پیش کیے ہیں، اور مضمون وہی ہے، یعنی قیامت کا مضمون ہے، اور اسی سے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ اور اب جبکہ یہ جو آگے مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں پہ تاریخی استدلال کیا جائے گا، مضمون وہی ہے، یعنی مضمون قیامت ہی کا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اب تاریخ سے چیزیں پیش کی جائیں گی، تاریخ سے چیزیں پیش کی جائیں گی۔ یہ سرگزشتے ہیں، یعنی جو واقعات ہیں پچھلے رسولوں کے اپنی قوموں کے ساتھ جو کچھ ان کا معاملہ ہوا، کیسے وہ آئے، کیسے دعوت پیش کی، اور کیسے اس قوم کے ساتھ معاملہ ہوا، وہ جو دلائل ہیں جس کو ہم تاریخی استدلال کہتے ہیں وہ یہاں پہ اب پیش کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ بتایا کہ جو امیڈیٹ اس کے پیچھے جو مضمون ہے وہ قیامت کا ہے، اور یہاں پہ بھی قیامت کو ہی یہاں ثابت کیا جائے گا۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، مزے کی بات ہے کہ جب بھی یعنی قرآن مجید جب پیش کرتا ہے قیامت کے حوالے سے چیزوں کو پیش کرتا ہے، اور اس میں انفسی آفاقی دلائل پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ تاریخی استدلال جب اس کو پیش کرتا ہے تو جو دنیا کے اندر قیامت برپا ہوتی ہے رسولوں کے آنے کے بعد، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کبھی اس کا ذکر کر کے اسے نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ جو دنیا کے اندر رسولوں کا آنا ہے اور اس کے بعد ان کی قوموں پہ قیامت کا برپا ہو جانا ہے، دنیا کے اوپر یعنی قیامت دنیا کے اندر ہوتے ہوئے جو ان پہ عذاب آ جاتا ہے اس کو قیامت کہا جا رہا ہے، یعنی دنیا کے اندر ہوتے ہوئے جب ان قوموں پہ عذاب آیا ہے، قیامت برپا ہوئی ہے ان قوموں پہ، تو اس کے نتیجے پہ یہ سمجھ لو کہ کل کو بھی قیامت برپا ہونی ہے۔ جس طریقے سے پیچھے جو نتیجہ نکالا ہے ویسے ہی یہاں پہ جو ہے نا قوموں پہ جو عذاب آتا ہے اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ یہ اس کا امیڈیٹ کنٹیکسٹ ہے، امیڈیٹ یعنی جو ہی
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے مضمون ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو یہ فوری طور پہ یہ چیز ذہن میں آتی ہے، وہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مضمون ہے اس کے پیچھے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ تھیمیٹیکلی بہت سارے تھریڈز ہیں جن کو آپس میں لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ہم یعنی ایک آدھ چیزیں جو پیچھے ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ نمایاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، یعنی جو امیڈیٹلی پیچھے مضمون ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو پچھے مضمون ہے وہ قیامت کا مضمون ہے۔ لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنٹیکسٹ ذرا تھوڑا سا وسیع ہے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی اسی محدود سے دائرے میں بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ کنٹیکسٹ وسیع ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یعنی جو ہی پیچھے جاتے ہیں تو آیت نمبر 35 اور 36 میں جو ہے نا یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارا یہ ٹریننگ کیمپ جو ہے نا لگا، شروع میں تمہیں ایک باغ میں رکھا گیا اور اس کے بعد تمہیں آزمایا گیا، تمہیں کچھ جو ہے نا ٹریننگ سے گزارا گیا، ایسے ہی جو ہے نا گاہے بگاہے ہم رسول بھیجیں گے، اور تمہاری اولاد میں سے جو ہے نا یعنی سلیکٹیولی کسی قوم کو ہم چنیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم رسول کی دعوت کو جو ہے نا پیش کریں گے، اور وہ رسول کی دعوت جو ہے نا اس کے بعد جنرلائز ہوگی اور پوری دنیا کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اسی لحاظ سے جو ہے نا وہ افیکٹو ہوگی، یعنی جس طرح اپنی قوم کے لیے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قوم جب رسول آئیں گے تو اس کے بعد یعنی اس قوم پہ اگر وہ نہیں مانتی، ضد کرتی ہے، اصرار کرتی ہے اپنے پرانے طور طریقوں پہ، تو زمین پہ عذاب آ جائے گا۔ یہ جو بات ہے 35 اور 36 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو یہاں پہ ایک فیصلہ کن طریقے سے بتا دیا گیا کہ جب جب رسول آئیں گے تو اصل میں استکبار ہے جو پرابلم بن جائے گا، اور تکذیب ہے، یعنی اللہ کا رسول آ جانا، اللہ کی آیات کی تکذیب ہو جانا، یہ یعنی آسمان سے اللہ کی آیات نازل ہوں گی، رسول پہ نازل ہوں گی، اور اس کے بعد جو مخاطبین ہیں اگر وہ استکبار پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو سزا انہی کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی چیز کو ہمیشہ پلے باندھ لیں کہ جو ڈے ون بات کہی گئی ہے وہ لاسٹ ڈے پہ بھی وہی بات ہوگی۔ یعنی اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی آیات کا جو ہے نا تکذیب کر دینا، یہ اصل میں جرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ محض تکذیب کر دینا ہی نہیں، تکذیب کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی تو ذہن میں آ سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئی ہو اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا اس کو جٹلا دیا ہو، یہ بات نہیں، بلکہ وستکبروا کا جب لفظ آ گیا ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ چکنے کے بعد ان کا جو رویہ سامنے آتا ہے وہ استکبار کا آتا ہے، غرور کا آتا ہے، تکبر کا آتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ایسے ہی ہم ارے گہرے کو پکڑ کے یا کسی بھی غیر مسلم کو کہیں کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا، یہ بات نہیں ہے، اس کو جو ہے نا کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بات وہی کرنی چاہیے جو قرآن مجید نے خود اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ یہ یعنی جو ابھی تاریخی حوالے سے جو رسولوں کی ہم داستانیں پڑھنے جا رہے ہیں، سرگزشتیں پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کا ایک تو امیڈیٹ میں نے بتایا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے تھوڑا سا جائیں تو یہ بیک گراؤنڈ ہمیں مل جاتا ہے، یہ ایک براڈر ہمیں پرسپیکٹیو دے دیتا ہے، یعنی براڈر کنٹیکسٹ ہمیں دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم شروع میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے نا ایک اور اس کا اسپیکٹ ملتا ہے۔ وہ اسپیکٹ کیا ملتا ہے؟ وہاں یہ بتایا گیا ہے نمبر 4 میں، 5 میں، 6، 7 اور 8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ جب عذاب آتا ہے نا رسولوں کا، اور اس میں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتٍ اور هُمْ قَائِلُونَ۔ تو یہ یہاں پہ ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ اگلی آیت نمبر 6 میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں بتایا گیا 5 اور 6 میں کہ یہاں پہ دونوں عذاب جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، یعنی رسول کا آنا، زمین پہ عذاب آنا، اور اس کے بعد قیامت والے دن بھی پوچھ گچھ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پورے مضمون کا جو ابتدائیہ ہے، یعنی اس سورہ سورہ اعراف کا شروع میں اس کو جو ہے نا اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کے بعد اب ہم جانا ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ 6 رسولوں کی جہاں سرگزشتیں سنائی گئی ہیں اس سورہ کے اندر، اب ہم ان کو ایک ایک کر کے لیں گے، ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ میں تھوڑا سا پھر سمرائز کر دیتا ہوں کہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا امیڈیٹ جو پیچھے کنٹیکسٹ ہے، یعنی نظم کے طور پہ وہ پیچھے قیامت ہے۔ اب قیامت کو ثابت کرنا ہے تاریخی استدلال سے، یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، وہ آیت نمبر 35 اور 36 میں، وہاں پہ اس کا ایک براڈر
کنٹیکسٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول آئیں گے، تکذیب ہوگی، اور اس کے بعد ان کی سزا کا جو ہے نا یہ اعلان ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسرا جو ہے نا وہ ابتدائیہ ہے۔ ابتدائیہ یہی جو ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب یہ دونوں ملے جلے ہیں، جب بھی رسول آتے ہیں تو یہ لازمی طور پہ یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم یعنی یہ بات ذہن میں رہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو پیچھے بات چلی اس سے پہلے جنت اور دوزخ میں کیا ہوگا اس بارے میں بات اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جنت میں یہ لوگ اس طرح سے ہوں گے اور دوزخ میں اس طرح سے ہوں گے۔ تو اب ہم چلے گئے ہیں قیامت کو ثابت کرنے کی طرف۔ جی نہیں، وہ جو بات کہ دوزخ میں ایسے لوگ ہوں گے، جنت میں ایسے لوگ ہوں گے، اس کے آخر میں کیا بات ہوئی تھی؟ اصل میں یہ جتنی بھی باتیں کی گئی تھیں، جیسے اصحاب اعراف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جنت میں ایسے لوگ ہوں گے، جنت جہنم میں، جیسا کہ آپ نے بتایا، تو وہ اس کو نہیں مان رہے تھے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا دکھاؤ تو پھر جو ہے نا مان لیں گے۔ وہ یہی تھا نا کہ حل ینظرون الا تاویلا، کہ یہ جو چیزیں پیچھے بیان کی گئی ہیں، یہ 5-6 پیراگراف ہم نے پڑھے تھے وہاں پہ، اور اس کے آخر میں یہ آیت نمبر 53 آئی تھی کہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ بس ایسے ہی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب تک ہماری آنکھوں دیکھا ہم نہ دیکھ لیں، ہم مشاہدہ نہ کر لیں، تب تک جو ہے نا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے۔ جو چیزیں قیامت میں برپا ہونی ہے وہ قیامت میں ہی دکھائی جائیں گی، اس سے پہلے نہیں دکھائی جائیں گی۔ جو چیز منوانی ہے وہ عقلی طور پہ منوانی ہے۔ انسان سے جو چیز منوائی جا سکتی ہے وہ عقلی طور پہ ہی منوائی جا سکتی ہے، ریزننگ دے کے ہی منوائی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آفاقی دلائل پیش کیے گئے۔ یعنی جو اگلے دلائل ہیں جس کو ہم ان ربا کم الذی خلق السماوات والارض سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ آفاقی دلائل ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکالا تھا، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، یعنی قیامت کا جو ہے نا جو مناظر ہیں جن کو پیچھے یہ بات کہی گئی تھی، اگر آپ نے سمجھنی ہے تو ان آفاقی دلائل سے سمجھ لو، یہ بات ہے۔ اب وہی بات جو ہے جو آفاقی دلائل سے ثابت ہوئی ہے، اب اس کو اب ثابت کیا جائے گا تاریخی استدلال سے، تاریخی یعنی ثبوت میں جائے۔ اگر تو قیامت ثابت ہو گئی تو پھر جنت اور دوزخ بھی جی ثابت ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، اس طرح یعنی ہاں ایسے ہی ہے، درست کہا آپ نے کہ یہ جو واقعہ ہے، یعنی جو رسولوں کی ابھی یعنی سرگزشتیں سنائی جائیں گی، یہ پھر تاریخی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ تاریخی واقعات ہیں، ہم نے کون سے آنکھوں سے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کی ایک اور چیز اسٹیبلش ہونی ہے اس کے بعد، وہ اسٹیبلش یہ ہونی ہے، ان سب چیزوں سے پڑھ چکنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلش یہ ہونی ہے کہ میں بھی رسول ہوں، اور میری جب یہ قیامت برپا ہو جائے گی نا تو اس کے بعد یہ لوگ تو مارے جائیں گے، لیکن دنیا کے لیے جو ہے نا ایک لیبارٹری کی طرح، جس طرح ایک سائنسدان ہوتا ہے اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ دیکھو وہاں جا کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، وہ جو اس نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے سائنٹسٹ نے، وہ اس کو اسٹیبلش کر کے بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی یہاں پہ جب رسولوں کی یہ سرگزشتیں بیان کی جائیں گی تو یہ گو کے ماضی کے واقعات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس قوم کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے وہ ماضی کے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ پیش کرنے والا خود رسول ہے اور اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جانی ہے، اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جانی ہے، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اور وہ لوگ جو ظاہر ہے کہ جو سامنے کے لوگ ہیں، مخاطبین ہیں، وہ تو یعنی کہ مارے جائیں گے، جبکہ جو دنیا ہے پھر وہ دیکھے گی کہ اصل میں جو دعویٰ کیا گیا تھا، اب اس کو دونوں کو دعویٰ کیا گیا، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا، نتیجہ اور دعویٰ جب ان کو دیکھیں گے، جس طرح کہ لیبارٹری میں جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر دنیا کے سامنے یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ رسول نے جو بات کہی تھی وہ سچی بات تھی۔ اور اگر وہ دنیا کا نتیجہ جو ہے نا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو قیامت بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ تو یعنی قرآن مجید اس طریقے سے اپنی بات کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہوئے، ویلیڈیٹ کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی ظاہر ہے کہ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ابھی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے نا سرگزشت سنائی جائے گی، اور نوح علیہ السلام کی سرگزشت سنائی جائے گی۔ یہ جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابھی تک، وہ کہ پچھلے دفعہ جب ہم نے قرآن مجید پورا پڑھا ہے، سٹارٹ سے اینڈ تک کور ٹو کور پڑھا ہے، تو اس وقت تو ہم ساری چیزیں پڑھ گئے ہیں، لیکن ابھی ہم جو ہے نا اس مرحلے پہ ہیں سورہ اعراف میں، ابھی پچھلی صورتوں میں اس طرح کی چیز نہیں آئی، یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے، اس لیے تھوڑا سا مجھے تفصیل کرنی پڑ رہی ہے، پہلی دفعہ آ رہی ہے، تو پھر جو ہے ظاہر ہے کہ ہم یعنی یہ ایک ہمارے سامنے بھی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا ابھی، یعنی جب اس سے ہم گزریں گے تو یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ میں نے کہا کہ 6 رسولوں کی سرگزشتیں ہیں، اور یہ آیا 59 سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور 136 تک جاتی ہیں، یعنی ایک لمبا سیکشن ہے اس سورہ کا، جو تقریباً کم و بیش 100 کے قریب جو ہے نا 80-100 کے جو ہے نا
قریب قریب جو ہے نا یہ آیات ہیں، اور اس میں 6 رسولوں کی، اس میں بعض رسولوں کی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو سرگزشتیں انتہائی اختصار کے ساتھ ہوں گی، بعض کی تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ یہ بھی قرآن مجید کا جو ہے نا ایک اسلوب ہے کہ بات اتنی ہی کرتا ہے جتنی یعنی موجودہ سورہ کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور پہلو ہے، یعنی ان کا جو میں نے پیچھے بیان نہیں ابھی کیا، وہ یعنی پہلو یہ ہے کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، یعنی کیا پڑھا ہے، صورتیں جڑا جڑا ہوتی ہیں۔ پچھلی سورہ کیا ہے؟ سورہ انعام ہے، سورہ اعراف، دونوں جڑا جڑا ہے۔ یعنی ابھی تک دونوں صورتوں میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ایک رسول، یعنی رسول ہی کی سرگزشت ہے، وہ بھی رسول ہی کی سرگزشت ہے۔ یعنی جو کچھ ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا اور ابھی تک جو ہے نا آیت نمبر 58 تک پڑھا ہے، یہ بھی رسول ہی کی سرگزشت ہے۔ اور جو کچھ ان کے اندر جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، ان واقعات کے اندر بھی ہم وہی چیزیں ڈھونڈیں گے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، ابھی تک جو واقعات آپ آئیں گے، یہ بیسیکلی ہم ریلیٹ کریں گے ان چیزوں کے ساتھ جو پچھلی جو ہے نا سورہ میں اور اس سورہ کے درمیان میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، کیونکہ دونوں صورتیں جو ہے نا جڑا جڑا ہوتی ہیں، مضامین جو ہے نا اس میں اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس پہلو سے اور جو ہے نا ایک بڑا یعنی ایک یوزفل جو ہے نا کمپیریزن ہو جاتا ہے۔ اس میں آغاز کرتے ہیں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، شروع میں ایک کنیکٹر ہے، تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ یہ جو کنیکٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ یعنی کہ یہ چیزیں آبویس ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، اس کو مقدرات کہتے ہیں۔ یعنی ایک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں اس کے اندر آبویس ہوتی ہیں، ہم خود اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو کنیکٹر رکھا ہے، یعنی استاد محترم کا یعنی اپنے اس ترجمے کے بارے میں کہنا ہے کہ میں نے نظم کو اس کے اندر پرو دیا ہے۔ اس سے پہلے نظم کی جو کاوش تھی وہ تدبر قرآن میں امین احسن اصلاحی صاحب جو ان کے استاد محترم ہیں ان میں یعنی تفسیر کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ان کے ترجمے کے اندر جو ہے نا وہ ایک ترجمہ، ایک روایتی ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کے اندر جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا جس کو ہم نظم کہتے ہیں وہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں استاد محترم نے کیا ہے کہ یہاں ترجمے کے اندر جو ہے نا وہ نظم کو پرو دیا ہے، اور گاہے بگاہے آپ کو کنیکٹڈ ملیں گے، بریکٹس میں چیزیں ملیں گی۔ یہ جو بریکٹس میں چیزیں ہوتی ہیں یہ ظاہر ہے کہ مقدرات ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر جو چیزیں obvious ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا یہاں پہ کھولا ہے، لیکن یہ کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ کسی شاید آیت کا ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں ہوتی، بلکہ کنیکٹرز جو لائے جاتے ہیں وہ ایک چیز کو واضح کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، نیچے تفسیر نہیں پڑھ رہا، ترجمہ پڑھ رہا ہے، تو تاکہ وہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آگے چلے۔ ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز عام آدمی یہی سمجھے گا کہ پیچھے اللہ میاں نے یہ بات فرمائی ہے، اس کے بعد اللہ میاں نے یہ بات فرمائی ہے، تو یہ آپس میں کوئی کنیکٹیوٹی جو ہے نا کوئی وہ اسٹیبلش نہیں ہو پائے گی۔ تو یہاں پہ ایک کنیکشن ہے جو یہاں پہ لایا جاتا ہے، اور تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی کس چیز کی گواہی دیتی ہے؟ پیچھے کس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا ہے؟ کس کو؟ قیامت کو اسٹیبلش کیا گیا ہے نا۔ تو جب قیامت کو اسٹیبلش کیا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگلی بات اب تاریخی استدلال سے پیش کی جائے گی۔ جب تاریخی استدلال سے پیش کی جائے گی تو وہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی وہ کیا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ جو لفظ ارسلنا ہے نا، یہ ارسلنا ایک عام معنی ہے، عام معنی جیسے زبان میں کہا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بھیجا، ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، یعنی ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ارسلنا یعنی جیسے انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ورڈ ہوتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک کنٹیکسٹ میں بولے جاتے ہیں۔ تو ارسلنا کا مطلب یہ ہے کہ رسول بنا کے بھیجا، یعنی یہ کہ اس کا محض یہ مطلب نہیں ہے کہ محض بھیج دیا، نہیں بلکہ رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو یعنی یہاں پہ کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ یہاں پہ قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، قوم جو ہے نا یہاں پہ معنی خیز ہے۔ قوم یہ کوئی ہمارا جو موجودہ دور کا المیہ ہے کہ ہم چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ماڈرن ڈے کی پولیٹیکل سائنس ہوتی ہے اس کے انڈر لا کے اس کو جو ہے نا انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رانگ ہوتا ہے، یعنی اس کو کبھی بھی اس طرح کی جو ہے نا زحمت اور تکلیف نہیں کرنی چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے نا چیزوں کو وہاں سے اٹھائیں اور وہاں لے جائیں۔ یعنی رسول کی قوم یہ ایک عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی رسول کی قوم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کہ مخاطبین ہیں، یعنی رسول یہاں آتے ہیں، وہ اپنی قوم میں پیدا ہوتے ہیں، والدین میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا کوئی قبیلہ ہوتا ہے، ان کا کوئی علاقہ ہوتا ہے، ان کی زبان ہوتی ہے جس میں جو ہے نا یعنی کلچر ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، اور جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ رسول کی قوم ہی ہوتی ہے۔ اس کو عام مفہوم میں لینا چاہیے، اس کو سیاسی کنٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ قومیت کا کیا تصور ہے جہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں جب یہ کہا گیا ہے کہ قوم کی طرف بھیجے ہیں تو قوم کی طرف ظاہر ہے کہ مخاطبین یعنی وہ ایک ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو سکتے ہیں،
یعنی کوئی بھی ان کا نظریہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین وہ تھے تو قوم ظاہر ہے کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوئے، جس قوم میں وہ رہے بسے، جس قوم میں جو ہے نا ان کی اٹھان ہوئی، بچپنا، لڑکپن، جوانی، اور اس کے بعد جب ان کو جو ہے نا رسالت ملی، اور تب تک ظاہر ہے کہ اسی قوم میں ان کا اٹھنا بڑھنا تھا۔ اس پہلو سے جو ہے نا یہ چیز رہنی چاہیے کہ اپنی قوم کے اندر جو نا انہوں نے اس کا خطاب کیا ہے، اور جب خطاب کیا ہے تو کہا ہے فقال یا قوم عبد اللہ، اور یہ کہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، مالکم من الہ غیرہ، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے چاہیے، یعنی کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کی جائے۔ یہاں پہ یعنی رسول کیا لے کے آتے ہیں، ان کا میسج کیا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ایک ایسا تھیم ہے، یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ اب آپ جتنے بھی آگے رسولوں کی جو سرگزشتیں پڑھیں گے اس میں یہ کور ایک چیز ہے، یعنی اس کے بعد قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف جو رسول آئے ہیں، اس کے بعد جو نا آگے جو رسولوں کی جہاں پہ سرگزشتیں سنائی جائیں گی، ان سب کے اندر جو ہے نا یہ آپ کو یہ کامن سا ایک تھیم ملے گا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو یعنی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر آپ کہیں کہ ایک لفظ میں جو ہے نا کہیں کہ رسول کیوں آتے ہیں، رسول کیوں آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا مقام اور مرتبہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اللہ خالق کائنات ہے، اللہ جو ہے نا معبود ہے، وہی جو ہے نا اس کا انتظام چلا رہا ہے۔ پیچھے ہم نے جو امر اور خلق کا جو بات پڑھی تھی، اس سے پہلے جو توحید کا جو بیان پڑھ کے آئے ہیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کی عبادت کرو، اور وہی خالق ہے، وہی یعنی دنیا کا انتظام چلا رہا ہے، کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، یعنی یہ کور میسج ہے تمام رسولوں کا۔ اور رسولوں کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، یعنی وہ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ قوم جو ہے نا اس حقیقت کو جان لے کہ اس کائنات کا وہ خالق اور مالک ہے، اس کی پہچان ہو جائے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے لوگوں کو۔ اور جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر 3 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ لفظ عبادت ہے نا، اس کے اندر آٹومیٹکلی 3 الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ رسم و رسوم ہے جس کو ہم ریچولز عبادت کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم پوجا پاٹ ترجمہ کر لیتے ہیں، یعنی اس کو یعنی پرسش، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تک فارسی کا جو ہے لفظ ہے کہ ہم اس کی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں، تو اس میں یہ پوجا پاٹ کا جو تصور ہے یہ ایک وہ آ جاتا ہے جیسے نماز ہے، ہم یہ کرتے ہیں اس پہلو سے۔ دوسرا اطاعت کا پہلو آ جاتا ہے۔ اطاعت کا پہلو کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس عبادت کے اندر کہ جو بات جس کو اپنے آقا مان لیا، جس کو اپنے معبود مان لیا، اب اس کے احکامات کی پیروی کی جائے گی، یہ اس کے اندر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے، نظر و نیاز کرنی ہے، آپ کا وقت لگانا ہے، آپ نے مال و دولت لگانا ہے، تو وہ بھی اسی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں پہلو جو ہے نا وہ اس عبادت کے مفہوم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے، گو کہ آیت نمبر 58 تک ہم نے یہی کچھ ہی پڑھا ہے، 1 سے لے کے 58 تک اسی چیز کی بات ہو رہی، کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پچھلے 2 پیراگراف ہم نے یہی پڑھے ہیں، لیکن جس طریقے سے بات یہاں پہ ہوئی ہے، جس طریقے سے بات یہاں پہ ہوئی ہے، ایسی ہی بات جو ہے نا اگر میں آپ کو سورہ کے بالکل آغاز میں لے جاؤں تو وہاں پہ بات ہوئی، وہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یعنی اب میں کمپیریزن کرتے ہوئے، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں بطور رسول آگے ہیں مشرکین مکہ کے سامنے اور جزیرہ نما عرب میں آگے ہیں، تو اب آگے ہیں تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 3 کے اندر، تو جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کی پیروی کرو، تو یہاں اطاعت کا مفہوم اس کو نمایاں کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی بیسیکلی عبادت ہی کا مفہوم ہے، یعنی اس کی پیروی کرو جو کچھ تمہارے سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو۔ اور یہاں پہ اب دوبارہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ پہلو ہے، اس میں یعنی یہ جو بات ہے، پیغمبر کا جو پیغام ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، کور اگر آپ نے ایک چیز کو میں نے کہا کہ اٹھانا ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ عبادت میں آپ نے 3 پہلو بتائے، جی 3 پہلو ہیں، اطاعت ہے اور rituals۔ اطاعت اور ریچولز جس کو ہم پوجا پاٹ کہتے ہیں، اور اس کے بعد قربانی کا مطلب جس میں زکوٰۃ ہے، ہم مال کی قربانی دیتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، حاجی بھی اس کا پہلو ہے۔ یہ ساری چیزیں مطلب آپ نے مال لگانا ہے، وقت لگانا ہے، تو یہ قربانی ہے۔ یعنی ہم نے اس کو یہ 3 کیٹیگریز میں ہم اس کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی
نہیں یہ لفظ کے ایک اندر دوسرے سے مختلف ہے؟ نہیں یہ لفظ نہیں مختلف نہیں ہے. جو لفظ عبادت کا لفظ یعنی بولا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں بلٹ ان ہیں، یعنی لفظ کے اندر یہ چیزیں شامل ٹھیک ہے. نہیں صحیح، وہ بات میں سمجھ گیا. جی. جب آپ ہمیں سمجھا رہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کیا؟ نہیں وجہ کوئی اس پر، یعنی پورے دین کو بھی چیز ہے اور سوری ریچول کوئی الگ چیز ہے. یہ ایسے ہی ہے. یعنی جب ہم ان تینوں چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ایسے ہی ملتی ہیں. یعنی اگر ہم روزہ دیکھیں تو اصل میں وہ اطاعت ہے. ہم جب یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جی وہ پھر کس کیٹیگری میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اخلاقیات کی اطاعت میں ہے نا، وہ اطاعت میں آئے گا. جی پوری کی پوری شریعت اطاعت ہے. اطاعت جب شریعت جس کو ہم کہتے ہیں نا، پوری کی پوری شریعت وہ اطاعت ہے. اس میں ایون نماز بھی اطاعت ہے. یعنی چیزیں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کور میں اگر آپ سمجھ گئے ہیں، کور میں یہ کہ کچھ ریچولز ہیں جس طرح نماز ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ جو ہے نا اطاعت کی چیزیں ہیں. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حکم دیا. اطاعت میں ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ عبادت. ہاں جی، عبادت کا تصور ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے روزہ ہے، روزہ بھی آپس میں ایک عبادت ہے، اصل میں یہ بھی عبادت ہے، لیکن اسی عبادت کے تحت اگر آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے تو یہ پوجا پاٹ کی چیز نہیں ہے. یہ حکم دیا گیا ہے اور حکم آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے. پوری کی پوری شریعت اصل میں پورا کا پورا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد جب آتی ہے باری قربانی کی، تو قربانی کیا ہے؟ آپ نے وقت لگایا ہے اور پیسہ لگایا ہے. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اصل میں قربانی ہے. جب آپ قربانی دیتے ہیں جانور کی، وہ بھی اصل میں قربانی ہے. اور جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہ بھی قربانی ہے. یعنی جب آپ یہ کہتے، آپ نے جب قربانی کا لفظ الگ سے استعمال کیا، ہاں، یہ قربانی جانور والی قربانی، محض وہ قربانی نہیں ہے. کیونکہ ریچول میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں قربانی نہ آئے، جی وہ اس کے اندر ہمارے ذہن میں نہ آئے، تو آپ اس کو الگ سے قربانی کی شکل میں. جی، میں نے سب سے پہلے یہ بات یہ کہ یہ چیزیں اوور لیپ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ویسے ہی کیٹیگرائز کرنے کے لیے کہ دیکھنا جاتا ہے کہ اس میں ڈومیننٹ جو ہے نا ایلیمنٹ کیا ہے. تو جب وہ آیت جو ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پھر یہ تینوں وہیں پر دیا جائے. ایسے ہی درست کا وہ لیعبدون جو ہے وہ پھر صرف پوجا پاٹ نہیں رہے گا. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. جی یہ تصور جو ہے وہ جو سوری میزان کے اندر جو ہے نا، جس میں یہ دین کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ دین کیا ہے، اس میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں یعنی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یا جب عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے تینوں مفہوم شامل ہیں، اور یہ لفظ کے اندر شامل ہے. یعنی عبادت کا لفظ جو ہے، یعنی جو عبد کا لفظ ہے، بندے کا لفظ جو ہے، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں کہ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو اس کے اندر یہ تینوں پہلو آ جاتے ہیں. اور گویا کہ اس کے بعد یہ تو کیٹیگرائزیشن ہے نا، لیکن اوورال جو کچھ بھی دین ہے وہ سارا کا سارا دین جب اس کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ یہی ہے، عبادت ہی ہے. اس کو ایک اور پہلو سے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یوں کہہ لیں کہ جب آپ نے توحید مان لی تو یہ دین کا آغاز ہو گیا ہے. نا، یعنی یہ بیج پڑ گیا ہے، دین کا آغاز ہو گیا ہے. اس کے بعد باقی جو کچھ بھی یعنی بطور دین پیش کیا جائے گا وہ عبادت ہی کی جو ہے نا وہ عملی شکل ہے. اب آپ نے اس کو فردر اس کے ورڈ میں جا کے دیکھا، اس کے لفظ کے اندر دیکھا، زبان کے اندر دیکھا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر 3 پہلو ہوتے ہیں. تو اس کو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کیٹیگرائز کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. باقی اوورال بات وہی ہے جو چیز سامنے آتی ہے. اچھا، یہ بات ہے. اس کے بعد یہ میں نے کہا کہ جو پیغمبر اور رسول آتے ہیں ان کا مشن ہی یہی ہوتا ہے. یعنی وہ آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں. وہ کوئی مشن سیاسی اور مسئلے والا مشن نہیں ہوتا، یعنی سیاسی پولیٹیکل مشن نہیں ہوتا ان کا، یا کوئی ریفارمر کا مشن نہیں ہوتا کہ بھئی دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر اونچ نیچ پائی جاتی ہے، آؤ مل کے جو ہے نا اس کا مسئلہ حل کریں. تم غریب لوگ ہو، آؤ مل کے تمہیں امیر بنا دیں. تم دنیا میں پسے ہوئے ہو، آؤ تم کو جو ہے نا ایک سیاسی نظام دیتے ہیں. یہ مذہب اور دین کا جو ہے نا مقدمہ نہیں ہوتا. اس کو لوگوں کی عقل پہ چھوڑا گیا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ مقدمہ نہیں ہوتا جی، بنیادی مقدمہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب دین چیزیں پیش کرتا ہے تو ظاہر انفرادی معاملات کے بارے میں پیش کرتا ہے، اجتماعی معاملات کے بارے میں بھی کرتا ہے. وہ دین کی پھر فرع ہو جاتی ہے. فرع سمجھتے ہیں نا؟ یعنی ایک چیز ہوتی ہے روٹ میں، یعنی روٹ کو درخت کی مثال ہے نا، اس کی ایک روٹ ہے نا، اس کے بعد اس کی برانچز ہوتی ہیں. تو وہ جو چیز برانچز میں جا کے وہ چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ظاہر ہے کہ اجتماعی حوالے سے قرآن نے کچھ ہدایات دی ہیں، اب سیاست میں دی ہیں، معیشت میں دی ہیں، معاشرت میں دی ہیں. وہ برانچ کی چیزیں ہیں، برانچز کی چیزیں ہیں، روٹ کی چیز نہیں ہے. روٹ جو ہے نا، اگر آپ یہاں روٹ سے چیزوں کو اٹھاتے ہیں نا کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ ایک نظام دیا جائے، تو یہ سرے سے بات غلط ہے، یہ نہیں مانی جائے گی. لیکن پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حکمران ہو کر جی میں وہ دیکھو وہ چیزیں جو ہے نا وہ روٹ کی چیزیں ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر رہا. روٹ کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہیں.
وہ برانچز کی چیزیں ہیں. جو کور چیز ہے جہاں سے چیز اٹھتی ہے اس کو پکڑنا ہے. اگر آپ نے روٹ پہ ہی یہ چیز رکھ دی کہ وہ ریفارمر تھے تو یہ چیز انتہائی غلطی کا باعث بن جاتی ہے. اچھا، ہم جب یہ ریفارمر بول لیتے تو ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مارکس کی جگہ وہ رسول سے اٹھا کے آپ دنیاوی جو ہے نا ایک لیڈر کے طور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس سے نکل جائے، اس سے نکل جاتی ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو 100 مین جو ہے نا مائیکل ہارٹ نے بک جو لکھی ہے، ہم مسلمان جو ہے نا اس کو بڑا اشش کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے 100 بڑی ہستیوں کو چنا اور سب سے پہلے ٹاپ پہ رکھا ہے. ٹاپ پہ رکھا ہے. اس کا سینٹینس ہی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر ہے. اور مجھے مسلمان ہوتے ہوئے اس سے جو ہے نا بہت بڑا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے. اعتراض پیدا ہو جاتا ہے نا کہ دیکھو یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. میں اپنے پیغمبر کو ریفارمر جو ہے نا اس جگہ پہ وہ کور پہ بات آ گئی ہے. کور پہ بات آ گئی ہے نا. اور ایسے ہی اگر کوئی عالم دین خواہ کتنا ہی بڑا ہو یہ کہے کہ جو ہے نا کہ اصل میں وہ ریفارمر تھے، ایک سیاسی نظام دینے آئے تھے، تو یہ بات چبھتی ہے. یہ بات چبھتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو وہ مقام جو روٹ پہ ہم نے دینا ہے، روٹ پہ دینا ہے. جو چیز برانچ ہے اس کو اٹھا کے ہم روٹ پہ لے آئے ہیں. ایک چیز جو ہے نا جو بہت دور ہے جب اس کو اگر روٹ میں رکھ دیا تو پرابلم شروع ہو گیا. پھر وہاں پہ پھر ہم نے پیغمبر کی پوزیشن کو جو ہے ڈسٹرب کر لیکن دیا. یہاں پر تھوڑی سی کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتی ہے ہماری اور باقی لوگوں کے درمیان. جی کہ جب ہمارے پاس تو اب ایک سیاسی نظام تو موجود ہے نا، جی جی تو سیاسی لیڈرز بھی موجود ہیں. جی جی تو جب ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو وہ جو سیاسی لیڈر ہے اس کو ہمارا پھر پیغام پہنچتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ کسی اور سے مخاطب ہے، جی جی یہ مجھ سے نہیں مخاطب کہ میں اس سیاست کے اندر کوئی اسلامی چیزیں لے کر آؤں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے ایک سلطنت قائم کی تھی، ہم بھی اس طرح قائم کریں. ہمارا ان کے درمیان ایک یہ جو ایکسپلینیشن ہم کرتے ہیں شاید ہم کہیں کوئی کمیونیکیشن گیپ چھوڑ رہے ہیں. المورد والے خاص طور پر میں نہیں سمجھتا. ہماری بات نہیں پہنچ رہی سیاسی لیڈرز کے پاس. وہ اس کو بات کو جو ہے نا سمجھایا جائے گا، استدلال کیا جائے گا، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر بات نہیں پہنچتی تو اس کے اندر رکاوٹ کے بہت سارے بیریئرز ہیں. کیونکہ جو عام آدمی بھی ہے وہ بھی یہ بات اٹھا، جب جیسے ہی آپ نے اس عبادت میں سے یہ جملہ بول دیا کہ سیاست ایک برانچ ہے، جی تو یکدم عام آدمی خود کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی قرآن شریف کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں. یہ کمیونیکیشن گیپ ہے جو مسئلہ پیدا کر رہی ہے. نہیں یہ بات جو ہے نا ابھی میری بات سے کوئی ایسی کوئی چیز نکلی ہے. میں نے کہا کہ وہ فرا کی چیز ہے. یہ مسلسل لوگوں کے پاس لوگوں کے کمنٹ سے فیس بک پر وہ پھر دیکھو وہ چیزوں کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں، وہ اصل میں خود پڑھ کے نہیں دیکھتے. پرابلم یہ ہوتا ہے تنقید کرنے والوں کی زبان سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم شاید وہ چونکہ پیچھے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے پچھلے 200 سال میں، تو ہم اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہوئے دوسرا جملہ بول دیتے ہیں، وہ جملہ پھر نہیں آگے جاتا. یہ پرابلم نوٹ کیا ہے. ایسا ہے. ہاں ایسا ہے. دیکھو یہ جو بات ہے ایون بعض اوقات جو ہے نا لوگ ڈٹائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اقامت دین کے بھی خلاف ہیں. یہ بات ہرگز نہیں ہے. نہ مولانا وحید الدین صاحب جو ہے نا اقامت دین کے خلاف ہے، نہ ہم خلاف ہیں. اصل جب آپ اصطلاح بولتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا دین اختیار کرو تو خواہ وہ انفرادی ہے خواہ اجتماعی ہے. اگر آپ اس کو اس حد تک رکھتے ہیں تو اس اقامت دین کو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن یوں ہی آپ کا اس کے اندر پولیٹیکل ایجنڈا آ جاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس کا. یعنی اس طریقے سے یہ پارٹ جس طریقے سے آپ اس کو ابھی عبادت کے لفظ میں جو کچھ ہم نے بیان کی ہے کہ دیکھو سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ کہیں برانچ میں جا کے آپ کو ملے گا، روٹ میں نہیں بیٹھا. اس میں دین میں کوئی نہیں نظر آیا کہ سیاسی ایجنڈا جی وہ بیسیکلی سیاست کا کوئی سسٹم ہو. وہ تو جب نہیں ہے. اجتماعی معاملات جو ہے نا بیان کیے جائیں گے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، احادیث بھی بیان کرتی ہیں، لیکن وہ اصل میں اصولی چیزیں ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ عبادات کی جو ہے نا اسلام بڑی تفصیل دے دیتا ہے، لیکن اجتماعی معاملات کی تفصیل نہیں دیتا. وہاں صرف اصولوں تک رہتا ہے. تو اصولوں سے آپ نظام تو نہیں بنا سکتے نا. یہ بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں وہ نظام جو موجود ہے، مثال وہ تو انسان بنائیں گے. کا نظام موجود ہے یا سوشلزم کا موجود ہے، اسی میں جو برائیاں ہوں گی اسی کو ٹھیک کرے گا کہ جن چیزوں کو ٹھیک کر دو، باقی جو نظام چلا رہے چلاتے.
ایسے ہی ایسے ہی بہرحال یہ چیز جو ہے نا واضح رہنی چاہیے. عبادت سے ظاہر ایک ضمنی چیز تھی، وہ اس میں ڈسکس ہو گئی. اچھا، اس کے بعد یہی اس ایک رسول کی پوری زندگی کی دعوت ہوتی ہے. یعنی پچھلے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ لیا اور سورہ اعراف میں بھی پڑھ لیا. یہی دعوت جو ہے ایک رسول کی دعوت ہے. یعنی عبادت ہی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے اندر وہ تینوں مفہوم ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھے ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر. اور جب یہ تینوں مفہوم اس کے اندر شامل ہیں تو یہ پورا کا پورا جو پیکج ہے اسلام کا، وہ اصل میں عبادت ہی کی جو ہے نا دعوت ہے، ایک رسول کی دعوت ہے. اور جب وہ دعوت جو ہے نا پیش کی جاتی ہے اور اس کو پھر جو ہے نا جب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے رکھے جانے کے بعد ایک نتیجہ سامنے آتا ہے. نتیجہ یہ آتا ہے کہ رسول کی اس پوری تگ و دو، اس محنت کے بعد ایک نتیجہ زمین کے اوپر قیامت لگنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رسول ڈے ون پہ بتا دیتا ہے، یعنی بالکل آغاز میں شروع میں بتا دیتا ہے. یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو ایسے ہی مخاطب کر کے کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں جو ہے نا ایک بڑا عذاب نہ تمہیں آ لے. تو یہاں پہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے. ترجمہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ ترجمہ ہے. یہ جو ایک ہولناک دن ہے، یہاں پہ یوم کا لفظ آ گیا ہے، اور ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تم پہ آ جانا ہے. اس کا یعنی یہ پہلو سامنے رکھیں تو یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ رسول جو ہیں وہ ہمیشہ دو طرح کے عذابوں سے ڈراتے ہیں. ایک عذاب ہے قیامت کا، وہ تو کل کو پوری دنیا جب خاتمہ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے نا سامنے آئے گا. جب ریوارڈ ملے گا تو جنت کی صورت میں ملے گا، اور جب پنشمنٹ ملے گی تو وہ دوزخ کی صورت میں ملے گی. یہ تو کامن سا تھیم ہے. ایک اور عذاب ہے جس کا رسولوں نے اپنی قوموں کو جو ہے نا متنبع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میری اس مشن کے بعد، میری اس دعوت کے نتیجے میں جب اس کا خاتمہ ہوگا، جب اس کا اتمام حجت ہو چکا ہوگا، تو اس کے بعد اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے. وہ نتیجہ زمین پہ ہی نکلنا ہے، اور زمین پہ ہی اس کی قیامت برپا ہونی ہے. اور وہ رسول اس سے بھی ڈراتے ہیں، یعنی دو عذابوں سے ڈراتے ہیں: دنیا کے اندر آنے والا عذاب اور آخرت میں آنے والا عذاب، یعنی جو قیامت کی صورت میں آئے گا. ان دونوں سے ڈراتے ہیں. یہاں پہ کس عذاب کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ دنیا میں آنے والے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. یہ ہم کیسے نتیجہ نکالتے ہیں؟ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ خود بتا دیں گی کہ یہ دنیاوی عذاب کی بات ہے، یہ کل کو قیامت والے عذاب کی بات نہیں کی جائے گی. ایک چیز پھر وہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو، یہ دونوں ایک ہی عذاب ہیں. یعنی قرآن مجید جب ایک کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، دوسرا پیش کر رہا ہو تو پہلا بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو لیکن ہم پریسائزلی بعض اوقات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے والا ہے یا دوسرے والا ہے. تو یہاں پہ وہ دنیا والا عذاب ہے جس کی یہاں پہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ مجھے اس چیز سے میں ڈرتا ہوں جس چیز سے ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر یہ عذاب آ جائے گا. اچھا، اب یہ چیز جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، یہ لازمی طور پہ جو ہے نا یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور یہ بات جو ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بیان کر چکے ہیں. اس کو آیا نمبر 5، 6، 7 اور 8 اس کو میں پہلے دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں اس کو نہیں یعنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ دونوں پیرلل جو ہے نا عذابوں کی ابتدائیہ کے اندر ہی یہ چیز جو ہے نا بیان کر دی گئی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا بات رکھی ہے، یہ آگے چل کے بھی جو ہے نا آیا نمبر یہ ہے، کہاں پہ ہے یہ یہ آیا نمبر 34 ہے. 34 میں بھی جو ہے نا یہ جب پوری دعوت پیش کر دی گئی تو وہاں پہ کہا گیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب قیامت برپا ہوگی ساری دنیا کے اندر، ہر قوم کے لیے جو ہے نا ہم نے یہ لازمی طور پہ رکھا ہے کہ زمین پہ اس کا فیصلہ ہو. اور یہ معاملہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ اس میں ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، تو اینڈ ٹائم پہ جو ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا. تو یہ آیت نمبر 34 میں بھی یہ بات اسی طریقے سے یعنی ان کے سامنے رکھی ہے. اب اس کے بعد یہ دعوت ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں 59 میں کیا چیز ہے جو بیان کی جائے گی، کی گئی ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا، یعنی دین اگر رکھیں
تو اصل میں اللہ کی معرفت اور قیامت ہے. یعنی ایمانیات کو اگر ہم جو چیزیں ہم بیان کی جاتی ہیں نا کہ ایمانیات میں کیا کیا چیزیں ہیں، پیغمبر ہے، کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، فرشتے ہیں، اور اس کے بعد توحید ہے اور آخرت ہے. تو اگر یہ ایمانیات کا جو پورے کے پورے جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں گنوائی ہیں، ان میں سے کور چیزوں کو اٹھائیں تو بس 2 ہی ہیں نا، یعنی توحید ہے اور آخرت ہے. تو یہاں پہ آیت نمبر 59 کے اندر یہ چونوں چیزیں بیان ہو گئی ہیں. ابھی جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، یعنی اس سے پہلے جو پیراگراف پڑھے تھے وہ کیا چیز تھی؟ قیامت کو ثابت کیا جا رہا تھا نا. تو اصل میں یہاں پہ بھی اب دنیاوی قیامت کی بات کی جا رہی ہے. دنیاوی قیامت اسٹیبلش ہو جائے گی تو آخرت کی قیامت آٹومیٹیکلی اسٹیبلش ہو جائے گی. تو یہاں پہ اب یہ کہا گیا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جو واضح ہو گئیں، ایک آخرت کا تصور ہے اور ایک توحید کا تصور ہے، یعنی دونوں سے مل گیا. اب اس کے بعد انٹریکشن ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، جیسے مکالمہ سورہ انعام میں ہوا ہے یا جیسے مکالمہ 58 تک ہوا ہے. اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ ہوگا. قال الملاؤ، اب جو ان کے جو سردار ہیں، بڑے ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں من قومی ہی، کہ جو انہی کی قوم میں سے جو قبیلے کے سردار تھے وہ کہتے ہیں انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، جس کے یعنی کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، واضح ہو. جب ہم کہتے ہیں سورج نکلا آیا ہے تو سورج کی جو روشنی ہے، کرنیں ہیں، وہ خود بتا رہی ہوتی ہیں کہ سورج نکلا آیا، اب اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہم سری گمراہی میں دیکھتے ہیں. یہ بڑا ایک کانفیڈنٹ قسم کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے، انتہائی یعنی کانفیڈنس کے ساتھ بولڈلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں. یہ یعنی بات پیچھے جو کہی گئی ہے وہ تو اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کو مانو، یہ بات کہی گئی ہے نا. تو جواب کیا ملا ہے؟ تم گمراہ ہو. اور گمراہ محض گمراہ نہیں کہا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی گہری ہے. محض گمراہ نہیں کہا. ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے ایسی زبان سے گمراہ کر دینا، ایک ہوتا ہے چیز کو سوچ سمجھ کر کہنا. اور سوچ سمجھنے کے ساتھ جب مبین کا لفظ آ گیا ہے تو یہ ان کا ایک بولڈنس ہے، ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس کا وہ لیول ہے جو ہائیسٹ پیک ہو سکتی ہے. وہ لیول ہے کہ تمہیں ہم ایک سری گمراہی میں دیکھتے ہیں. یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ غرور کی بھی علامت ہے. یہ غرور کی علامت ہے، وہ تو ہے ہی ہے. اس میں ایک اور چیز ہے، یہ روایت پرستی کی انتہا ہے. یہ روایت پرستی کی انتہا. اگر آپ نے ایک لفظ میں بیان کرنا ہے کہ یہ کانفیڈنس کہاں سے ان کو ملا، روایت پرستی کی انتہا ہے کہ ہمارے آبا، ہمارے اکابر وہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ تم جھوٹے ہو، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. تکبر ہی ہوا. تکبر ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں کسی ریلیشن شپ کے ساتھ آ رہی ہے نا، ایک ریلیشن شپ کے ساتھ آ رہی ہے. وہ ریلیشن شپ ماضی کا ہے کہ ہمارے آبا. لیکن یہ بڑا کیسے قسم کی چیز بن جاتی ہے نا. ایک ہوتی ہے روایت، ہاں جی تو روایت کے ساتھ تو مجھے نیچرلی وابستہ ہونا ہے نا. جی میں روایت کو جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اور تو ظاہر ہے کہ جڑ کے تو اللہ تعالیٰ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو ایک فائن لائن ہے جہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی دیکھیں یہاں پہ یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی سی پھر میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو لے کے آگے چلتا ہوں، اور جو چیز جو آپ نے اٹھائی ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ بھی کور ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ قرآن میں جب پیش کر رہا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کرتا ہے، پہلے رسول کے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کوئی نبی آئے ہیں نہیں آئے، لیکن قرآن میں جو سلیکٹیو جو ہے نا رسولوں کی باتیں سرگزشتیں سناتا ہے، وہ وہی سناتا ہے جس کو مخاطبین جانتے ہیں، یعنی بائبل سے جانتے ہیں، تورات سے جانتے ہیں، ان کے اپنے لٹریچر میں، ان کے اپنی کہانیوں میں یہ ساری جو ہے واقعات موجود ہیں. وہ نہیں سناتا قرآن مجید واقعات جو ان کے علاوہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پہلے کوئی اور رسول بھی آیا ہو سکتا ہے نبی آیا ہو، لیکن ہمیں جو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں. قرآن مجید سورہ بقرہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدا جب انسان کی ہوئی ہے، اور بلکہ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی ابتدا ہوئی ہے تو بڑی واضح مقام پہ ہے. پوری ہسٹری سناتا ہے، مطلب کی ہسٹری سناتا ہے کہ جب انسان کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ بڑے واضح مقام پہ تھا، یہ سورہ بقرہ میں بتایا ہے. اور انسان نے اپنی ابتدا روز روشن کی طرح جو ہے نا آغاز کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ شروع میں جہالت کا شکار تھا، ایسا نہیں. روز روشن کی طرح یعنی مذہب کے لحاظ سے
باقی چیزیں تو وہ ایک اپنی جگہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی اس کی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، انتہائی ان سویلائز تھا، سویلائز ان دا سینس جس طرح ہم جو ہے نا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا جو سوشل سسٹم ہے، جو ہمارے موجودہ جو ہماری سویلائزیشن ہے اس کے کنٹیکس میں دیکھیں تو وہ انتہائی بڑی پریمیٹیو لائف تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریمیٹیو لائف تھی، لیکن کیا مذہب کے مقام پہ بھی جو ہے نا وہ پریمیٹیو تھا؟ ایسی بات نہیں ہے، یعنی وہ ڈے ون پہ اس پہ واضح مقام پہ کھڑا تھا، واضح مقام پہ کھڑا تھا، سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ ہم نے پھر رسولوں کو جب واضح مقام دھندلا گیا، گریجولی دھندلاتا ہے نا، جب دھندلا گیا تو پھر ہم نے نبیوں رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، یہ سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھائے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جب ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کی بات نہ کرو، تو گویا کہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ تم بھی اسی خدا کو مانتے ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تم بھی اسی خدا کو مانتے ہو، اسی خدا کو جو ہے نا یعنی خالق و مالک مانتے ہو، لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہی بات ہوئی ہے نا حضرت نوح علیہ السلام نے، ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد ملا کی بات آئی، یعنی جو قوم کی سیادت، قوم کی لیڈرشپ ہے، ان کی بات آئی۔ ملا یملاؤ، یہ جو اس سے ورب بنتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے بھر دینا، فل کر دینا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں قوم کے، جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، وہ پنچایتوں کو، کونسلز کو، پارلیمنٹس کو، جو بھی ان کا سسٹم ہے اپنے قبائلی سسٹم میں، وہ اس کو بھر دیتے ہیں، لوگ ان کی توجہ سے بات سنتے ہیں۔ اور اگر جو سردار لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈرشپ معاشرے کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ کسی چیز کو قبول کر لیتی ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر وہ کسی چیز کو قبول کر لیتی ہے تو عام لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہی لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ مذہبی میدان میں ہوں، خواہ وہ سیاسی میدان ہوں، وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بات جو ہے نا وہ انفلوئنشل بات ہوتی ہے، بات لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو اس پہ ایک اثر رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ لیڈ کرتے ہوئے، قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک رسول کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ معاملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ تمہیں ہم سری گمراہی میں دیکھتے ہیں، سری گمراہی میں دیکھتے ہیں، یہ بات میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں روایت پرستی ہے۔ روایت پرستی ابھی جو ہے نا، جو چیز ابھی ہم نے یہ پڑھی ہے کہ یہ روایت پرستی ہے، یہ پیچھے ہم اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلی سورہ کے اندر یہ چیز وہاں پہ یہ ہم نے پڑھی تھی 165 آیا ہے، جو ابھی کہ کسی کو جو ہے نا تم یعنی برا بلا مت کہو، سوری یہ نہیں ہے، یہ 104 سوری، ہاں بلکہ یہ بھی نہیں ہے، میرے سامنے ابھی کھلی نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو اس کی جو ہے نا ایک ریفرنس دے دیتا ہوں۔ پچھلی سورہ کے اندر جو ہے نا جب ہم نے پڑھا کہ اپنے جو ہے نا ان بتوں کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا لوگوں میں کچھ چیزیں رکھ دی ہیں، یعنی ان کے اندر کچھ ملانات رکھ دیے ہیں، اور جب آپ ملانات کو چیلنج کرتے ہو لوگوں کے اندر جو ہوتی ہے نا کہ کسی طرف جو ہے نا ایک جھکنے کا ان کا ایک رجحان ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہو تو اس کو ذاتی طور پہ وہ لے لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمہیں بھی جو ہے نا وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے پیچھے سورہ النساء میں، آل عمران میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے کہ جو آبا ہوتے ہیں نا، قرآن جو ہے نا اس کو برا نہیں کہتا، اصل میں اس کو جو ہے نا اچھی چیز کہتا ہے۔ ابا کی جو روایت چلی آتی ہے نا اس کو برا نہیں کہتا، یعنی کیوں؟ یعنی اصل میں جو قرآن مجید جب کہتا ہے کہ جو تمہارے قبائل ہیں، تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا تعلقات جو ہیں، اور قبائل جو ہے نا ایک دوسرے کو پہچان کا ذریعہ ہے، اس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے قرآن مجید۔ اور جب اس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ کس پہلو سے دیکھتا ہے؟ اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ وہ کس پہلو سے دیکھتا ہے۔ قرآن مجید جب اس کو اچھے پہلو سے دیکھتا ہے، وہ اس لیے دیکھتا ہے کہ جو پہلا جو یونٹ ہوتا ہے وہ فیملی کا ہوتا ہے، فیملی کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پوری فیملی کو یونائٹڈ رکھتا ہے، اور اسی سے آپ کے جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی، اس کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، قبیلے کو ساتھ ملا لیتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب پورے ملک کو آپ ملا لیتے ہیں تو آپ کے اندر اتفاق، اتحاد اور یگانگت کے بے شمار پہلو سامنے آ جاتے ہیں، تہذیب کے بہت سے پہلو آ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آپ کا جو ہے نا بڑے نمایاں طور پہ سامنے آتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، قرآن اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس سے ہرگز وہ نہیں کرتا۔ اصل پرابلم کب شروع ہوتا ہے؟ جب یہ جو روایت پرستی ہے، ٹریڈیشنز ہیں، آبا ہیں، جب یہ معیار بن جاتے ہیں حق اور باطل کے، تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو قرآن اس کو کلی طور پہ کنڈیم نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ جزوی طور پہ کرتا ہے۔ وہ جزوی طور پہ یہ کہتا ہے کہ جب تم معیار بنا لیتے ہو اپنے آبا کو، اپنے انسیسٹرز کو، اپنے پریڈیسیسرز کو، اور اس کے بعد اپنی ٹریڈیشنز کو، تو وہ اصل میں پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں۔ اصل معیار کیا ہے؟ میری کتاب ہے، میرا پیغمبر ہے، میرے پیغمبر اور میری کتاب جو ہے نا اس پہ چیزوں کو پرکھ کر دیکھو، اور اس کے اندر جو تمہاری آبا کے اندر غلط چیزیں ہیں اس کو نکال دو۔
لیکن اگر تم اسی کو معیار بنا کے پیش کرو گے تو میں چیلنج کروں گا، پھر میں کہوں گا کہ اس کا ثبوت کیا ہے۔ اس کا ثبوت مجھے علمی ثبوت چاہیے، کامن سینس کا ثبوت چاہیے، اور مجھے جو ہے نا الہامی ثبوت چاہیے، کتابوں سے ثبوت چاہیے جو تم بات کر رہے ہو۔ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے نا تمہاری آبا پرستی تمہیں جو ہے نا بہت دور گہرائی کے جو ہے نا ضلالت کے کھڈے میں ڈال دے گی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ پہلو ہوتا ہے یہاں پہ جو روایت پرستی ہے، آباء و اجداد جو ہیں وہ معیار بن جاتے ہیں حق و باطل کے۔ حق و باطل کا معیار جو ہے نا وہ صرف اور صرف قرآن کو دیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، صرف وہی کو دیا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ اصل میں روایت پرستی کا وہ پہلو ہے، جب روایت پرستی کو انہوں نے حق و باطل کا معیار بنا لیا تو وہ پرابلم شروع ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی روایت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم صرف بزرگوں کا نام دے کے جو ہے نا ہمیں کہو گے نا کہ یہ چیز مان لو تو ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، خواہ وہ بڑے سے بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس بزرگ کی دلیل کیا ہے۔ اگر ہم اس بزرگ کی دی ہوئی دلیل، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، وہ ہمارے ہی بزرگ ہیں اور ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے اور کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں اس کی بات کو مان لو، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے کہ انہوں نے دلیل کیا پیش کی ہے، اور جو دلیل پیش کی ہے اس کو قرآن و سنت کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے۔ اگر اس کے اکارڈنگ ہے تو ہم اس کو اس کے سارے سامنے سرنڈر کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی بزرگ کی بات ہے، اس لیے کہ وہ دلیل قرآن و سنت سے آئی ہے۔ یہ معیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ صرف یہی معیار بنا لیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہیں، اس کا نام، بڑا سا نام آپ کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہیں کہ اب اس کو مانو، تو یہ نہیں مانا جائے گا، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہمارے بزرگ کوئی حق اور باطل کے معیار نہیں ہے، حق اور باطل کا معیار قرآن و سنت ہے اور اسی کو ہم رکھیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اپنے کنٹیکسٹ میں بھی بات سمجھا دی اور یہاں پہ جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ کہہ دیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک صاحب ہیں جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں اپنے خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اور تم اب میرے مقابلے میں کس کو پیش کر رہے ہو؟ آبا کو پیش کر رہے ہو۔ اگلی بات یہی ہے، کالا یا قومی لیس بی دلالہ۔ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ اپنی قوم کو، کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہاں پہلے کون لوگ تو سردار تھے نا، لیکن یہاں پہ وہ مخاطب پوری قوم کو کر رہے ہیں، تو اس سے واضح بات ہو جاتی ہے کہ اصل میں جو سرداروں کا موقف ہے بحیثیت مجموعی پوری قوم کا موقف ہے۔ تو اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی گمراہی جو ہے نا لاحق نہیں ہو گئی، یہ تم جو ہے نا مجھے یہ بات کہہ رہے ہو، مجھے ایسی کوئی گمراہی لاحق نہیں ہو گئی، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن حقیقت میں رب العالمین کا جو ہے نا رسول، بھیجا ہوا رسول ہے۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ جو پیچھے بات کہی تھی نا کہ ہم نے رسول بنا کے بھیجا، لقد ارسلنا نوحا، تو اس سے ہمیں واضح ہو گیا کہ یہ رسول کا جو لفظ ہے یہ اصل میں وہاں پہ محض بھیجنا نہیں ہے بلکہ رسول بنا کے بھیجنا ہے۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ دو سورسز سامنے آ گئے، دو سورسز سامنے آ گئے۔ ایک سورس کون سا ہے؟ آبا کا ہے، اور ایک سورس کون سا ہے؟ رسول کا سورس ہے۔ اب کس کی بات مانی جائے؟ ایک طرف پیغمبر ہیں، ایک طرف آبا ہیں۔ آبا کی بنیاد پہ وہ اس پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو۔ کیوں گمراہی میں ہو؟ کہ تم نے آبا کے خلاف جو ہے نا بات کہی ہے۔ اور یہاں پہ رسول کیا بتا رہے ہیں؟ رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میرا سورس آبا نہیں ہے، میرا سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے بطور رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہے، اور اس کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ گالی کے مقابلے میں گالی نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ مناظرے ہوں ایک دوسرے پہ لان تان ہوتی ہیں، یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، یعنی ایک دو جملے جو ہے نا انہوں نے کیا کہا، تمہیں ہم سری گمراہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا روڈلی کو جواب دیا جا سکتا تھا، دیا جا سکتا ہے نا۔ تم تو مطلب اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ تصورات کر سکتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا جواب دیا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہے نا پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن کیا رسول اس مقام پہ گر کے جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں؟ یعنی جس طرح کا انہوں نے گھٹیا یعنی جملہ کہا ہے، کیا ویسے ہی جملے سے جواب دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ رسول ایک بڑے مقام، بالا تر مقام پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، اور اس پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں کہ تم اس کو سورس سمجھ رہے ہو نا، میرا سورس جو ہے نا وہ میرا رب ہے، جس کو تم بھی رب مانتے ہو۔
جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، آقا ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو، میں اس کی طرف سے رسول بنا کے آیا ہوں۔ تو اپنا سورس بتا رہے ہیں، اور مجھے گمراہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گمراہ تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ انڈرسٹوڈ یہ بات اس میں، گمراہ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سورس ہی کچھ نہ ہو۔ ڈیویٹ یعنی گمراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیغ جو ہوتا ہے، زلال کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا ہے نا، وہی ہے نا۔ تو یہاں پہ اصل میں کہ جو راستہ میرا راستہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا راستہ ہے، اور جو تمہارا راستہ ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اور گمراہی میں کون ہے اس کا فیصلہ تم خود کر لو۔ اس کے بعد آگے بات کو بڑھاتے ہوئے آگے کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اب اس کے بعد رسالت کی حقیقت کو بھی کھولتے ہیں، پیغمبر کی ذات کو بھی کھولتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا سورس جو ہے اس کو بھی کھولتے ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی، میری جو ذمہ داری ہے بحیثیت رسول، یہ اس کا بیان ہے کہ میں اس کو تم تک پہنچاتا ہوں، ایز اٹ از پہنچاتا ہوں، جیسا کہ وہ وہاں سے آ رہا ہے، آسمان سے آ رہا ہے، وہی کی صورت میں آ رہا ہے، میں اس کا ابلاغ کرتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں، جیسے وہ آ رہا ہے ویسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں یہ رکھتا ہوں تو کوئی اس میں میری ذاتی خواہش یا کاروبار نہیں ہوتا۔ وہ انصح کا مطلب ہوتا ہے کہ نصیحت کرتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ انصح کا مطلب خیر خواہی معنی میں آتا ہے۔ خیر خواہی کیا ہوتا ہے؟ ویل وشنگ، کسی کے بارے میں بھلا سوچنا۔ تو یعنی جو رسول ہوتے ہیں وہ قوم کے ہر فرد کے لیے بلائی ہوتے ہیں، سراپا بلائی بن کے آتے ہیں، قوم کے سرداروں کے لیے، قوم کے افراد کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے، قوم کی خواتین کے لیے، ہر ایک کے لیے وہ سراپا بلائی ہوتے ہیں۔ میرا یہ کریکٹر ہے۔ یہ اصل میں اپنے کریکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں خواہ تمہارے بزرگوں کے خلاف بولوں، یا خواہ جو ہے نا میں تمہارے خلاف بولوں۔ میرے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے، بلکہ میرے اندر سراپا خیر اور بھلائی کا تصور پایا جاتا ہے۔ بھلائی کی خیر اور بھلائی کیا چیز ہوتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں کوئی منفی ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتا۔ جب آپ کسی کے بارے میں منفی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، خواہ وہ ظاہر میں نظر نہ آئے، اندر رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بلائی نہیں ہوتی، بلکہ حسد اور بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں۔ تو جب وانسا کا لفظ آ گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں پوری خیر خواہی کے ساتھ، پوری بلائی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری جو ہے نا ڈیووشن کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ میں تم تک جو ہے نا پہنچ رہا ہوں، اور اس کا ابلاغ کر رہا ہوں، جو کچھ مجھے میرے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے وَعَلَمُ، اور میری پوزیشن کیا ہے؟ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، لیکن جب میں یہ جانتا ہوں تو یہ من اللہ ہی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میری ذات کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، میری نفسانی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی چیز ملتی ہے۔ اور وہ جو چیز مجھے ملتی ہے، اس چیز کے پیچھے کیا چیز ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ یہ جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا، وہی کی صورت میں ہونا، یہ اس کی ایک بہترین جو ہے نا ایگزامپل سامنے آ جاتی ہے کہ یعنی جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کل کو قیامت برپا ہو جانی ہے، دنیا کے اندر قیامت برپا ہونی ہے، وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ میری بات سمجھے نا کہ میں دیکھ چکا ہوں؟ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں میری ایک مشاہدے کی چیز بن چکی ہے، میں جانتا ہوں، اور اس کی بنیاد پہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کل کو قیامت برپا ہو جانی ہے، زمین کے اوپر ہو جانی ہے، یہ میں اس کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہونا ہے اور ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، کیونکہ من اللہ ما لا تعلمون، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے نا چیز واضح ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر انہونی چیز نہیں ہوگی، یہ ایک ٹھیک سمجھی ہوئی پلانڈ بات ہے کہ جو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جانا ہے۔ تو یہ پیغمبر کا، رسول کا، پوری کی پوری اس کی دعوت کا یہ ایک پورا خلاصہ یہاں پہ کر دیا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ابلاغ کرتا ہے، پوری خیر خواہی کے ساتھ کرتا ہے، دکانداری نہیں چمکاتا، کوئی سیاست بازی نہیں کرتا، بلکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اس بات کا سورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تمہارے یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں کل کو بڑی قیامت کے بعد کا معاملہ ہو، دنیا میں قیامت کا معاملہ ہو، جو کچھ بھی بات کر رہا ہوں وہی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات ہو جانی ہے۔ یہ میں ایسی کنکریٹ بات کر رہا ہوں جس کو تم ریفیوٹ نہیں کر سکتے۔ او اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور کیا تمہیں یہ چیز لاحق ہو گئی ہے؟ کہ نیچے ترجمہ کریں، لیکن کیا اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ عجب تم تعجب کرنا، کہ اور کیا اوا عجب تم ان جاءکم، کیا تم اس بات پہ جو ہے تعجب کرتے ہو کہ تمہاری طرف جو ہے نا ذکر آ گیا ہے میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو ہے نا یہ
نصیحت آ گئی ہے. نصیحت کیا؟ یہ قرآن مجید ساری وحی کی صورت میں جو کچھ ان کو جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے نا ذکر آ گیا ہے. تم اس چیز پہ جو ہے نا اس میں تعجب کرتے ہو؟ الا رجل منکم، کہ ایک شخص جو تمہارے درمیان میں سے ہے، ایک شخص جو ہے تمہارے درمیان میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ انذار کرے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور پھر اس کے بعد تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ ترجمہ ہے. اوا عجب تم، کیا تم جو ہے نا تعجب کرتے ہو کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ ایک یاد دہانی کے ساتھ آیا ہے اور اس کے بعد وہ تمہارے اندر سے ہے. ابھی تک جو بات ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے یہ یاد دہانی ہے. یاد دہانی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کی جائے اور کل کو قیامت لگنی ہے اور دنیا کے اندر بھی قیامت لگنی ہے. یہی یاد دہانی ہے. یہی یاد دہانی ہے کہ ان کو ریمائنڈر جو کے طور پہ چیز کو پیش کیا جائے. اور یہ جو بات رکھی ہے آپ کے سامنے، کیا تم اس پہ جو ہے نا تعجب کرتے ہو کہ ایک شخص تمہارے درمیان سے اٹھا ہے؟ یہ ایک پرابلم ہو گیا ہے. ایک شخص کو اب کمپیریزن کیا جا رہا ہے بزرگوں کے ساتھ، روایت کے ساتھ. یہ پرابلم ہے نا. ماضی کے جو ہیرو ہوتے ہیں نا وہ انسان جو ہے نا ان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے. ماضی کے جو ہیرو ہیں ہمارے سامنے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک ماضی کا ہمارا ایک اثاثہ ہے. ایک تو وہ پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جب قوم کے سامنے ایک رسول جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ماضی کا اثاثہ نہیں ہوتے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک قومی ہیرو ہے ایک شخص اور وہ ماضی میں ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے، اس کے سامنے سرنڈر کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہی ہیرو آپ کے سامنے موجودہ دور میں ہے اور اس کے ساتھ ہیرو ورشپ نہیں ہوتی، ہیروئزم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ جب وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو ہے نا وحی آ گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ پیغمبر ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، اور وہ جتنے دنیا کے اندر جتنے بھی ہیروئزم کا تصور کر لیں وہ سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے. سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے. لیکن کیا کیا جائے، لوگوں کے سامنے جب ماضی ہوتا ہے نا اور مذہب ماضی کی صورت بن چکا ہوتا ہے، یعنی ماضی سے جو کچھ ملا وہ مذہب بن چکا ہے، تو لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہاں پہ سورس بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا سورس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم ماضی کے تمہارے ہیروز ہیں، اس کو تم جو ہے نا مان رہے ہو، اور میں تمہارے درمیان ایک عام آدمی سا آ گیا ہوں، تمہارے درمیان ہی اٹھا ہوں نا، تمہارے درمیان ہی اٹھا ہوں، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی فرشتہ آئے، جیسا کہ پچھلی صورت میں بتایا گیا تھا نا کہ سورہ انعام میں یہ بتایا گیا پچھلی سورہ کے اندر کہ ہم اس نبی کو، اس پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی صورت میں نبی جو آئے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں آئے؟ کہ جب تک فرشتہ نہ اترے اور آ کے بتا نہ دے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سیم صورتحال یہاں پہ ہے کہ یہ اس شخص کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ان ہیرو میں سے ایک ہیرو نہیں ہے، جو ماضی کے ہیروز ہیں ان میں سے نہیں ہے. اب یہاں پہ کوئی اور شخص جو ہے نا، کوئی اور باہر سے کوئی چیز آ کے بتائے کہ یہ پیغمبر ہے تو پھر ہم یہ مانیں گے. یہ بڑا کامن سا تھیم ہے. تو یہ جو انہی لوگوں میں سے جب چیز اٹھتا بیٹھتا ہے، انہی لوگوں میں جو ہے نا کھانا پینا ذرا اس کی نشست و برخاست ہوتی ہے، انہی لوگوں میں جو ہے نا گلی محلوں میں چلتا پھرتا ہے، انہی لوگوں میں جو ہے نا جب منڈیوں بازاروں میں جاتا ہے تو لوگ اس شخص کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ پرابلم ہی بن جاتا ہے. اور یہی پرابلم جو ہے نا یہاں پہ بنا ہے کہ تم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ہی درمیان میں سے ہوں، تو اس کی بنیاد پہ تم مجھے ریجیکٹ کر رہے ہو. لیکن میرا جو پروفائل ہے وہ میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ نے مجھے چن لیا ہے. پیغمبر ایسے ہی چنے جاتے ہیں، کسی ایک کا انتخاب ہوتا ہے، پوری قوم کا انتخاب نہیں ہوتا. تو اس نے مجھے چنا ہے، اس کے بہاف پہ جو ہے نا میں چیزیں پیش کر رہا ہوں. اور میں کیا پیش کر رہا ہوں؟ لِیُنذِرَکُم، تاکہ تمہیں انذار کروں. پھر یہاں پہ رسول کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہیں انذار کروں. انذار کس چیز کا کروں؟ کہ اللہ کی ہے وہ رویے نہ اختیار کرو جس کو ایروگنس کہا جاتا ہے، جس کو تکبر کہا جاتا ہے، جس کو استکبار کہا جاتا ہے، جس کو آیات کو جٹلا دینا کہا جاتا ہے. وہ رویے اختیار نہ کرو، اس کو انذار کہا جاتا ہے. کیونکہ ہم جو پچھلے سورہ میں چیزیں بیان ہو گئی ہیں
اس کو کنٹیکسٹ میں رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ انذار کا کیا مطلب ہے. ڈرانا ہے نا، کسی کو جو ہے نا بتانا ہے، تو وہ چیز یہاں پہ انذار جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے. اس کے نتیجے میں تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ولی تتقو، تاکہ تم اللہ کے بارے میں آگاہ رہو، اس کے بارے میں آگاہ رہو. یعنی جب آگاہ ہو جاؤ گے تو اللہ کی پہچان تمہارے اندر آ جائے گی، اللہ کی معرفت تمہارے اندر آ جائے گی، تم ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے. اور جب ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں کل کو تمہیں جنت ملے گی. یہاں پہ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کے نتیجے میں کل کو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. رحم کی جو یہاں پہ رحمت کا جو تصور ہے اس سورہ کے اندر اور پچھلی سورہ کے اندر کی ورڈ ہے. وہ کی ورڈ جو ہے نا وہ کئی پہلوؤں سے سامنے آتا ہے. میں آپ کے سامنے وہ مثالیں رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں جن سے جی میں ابھی 45 کے بعد جو ہے نا وہ جی میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا ایک چیز رکھتا ہوں. یہ جو ابھی پچھلے 56 میں ایک آیا پڑی تھی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ احسان کرنے والے، یعنی احسان کرنے والے یعنی پوری خوبی سے کام کرنے والوں کے قریب تر ہوتی ہے. یعنی اس سورہ کے اندر پچھلی سورہ کے اندر یہ کی ورڈ ہے. اور اس کو رحمت کا جو تصور ہے ان دونوں سورہ کے اندر وہ اصل میں قیامت کا جو ہے نا وہ تصور ہے. وہ جو قیامت کا تصور ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلی سورہ کے اندر بھی جو ہے نا آیا نمبر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آیا نمبر پچھلی 12 ہے، یا رائٹ سائڈ پہ دیکھیں جو آپ کے سامنے شیئر کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل من ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو زمین و آسمان اسی کے لیے ہے، اور اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے. اور اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، کہ میں قیامت کو تمہیں لے کے جاؤں گا. تو یعنی گویا کہ یہ رحمت جو ہے اس کا اصل میں ظہور قیامت کو ہونا ہے. اور یہ کہ میں تم پہ رحمت کروں تو یہ اصل میں یہ دعوت کا پوری کی پوری دعوت کا اینڈ رزلٹ ہے کہ جب تم یہ بات مان لو گے جو بات تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے تو اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی حاصل ہونا ہے، پرہیزگاری حاصل ہونی ہے. یہ پرہیزگاری تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور جب جنت میں لے جائے گی تو تمہیں اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے. تو یہ پورا کا پورا جو یعنی ایک سیکوینشلی وہ تمام سٹیپس جو ہے نا بتا دیے گئے کہ میں انتظار کروں گا اس دنیا کے اندر، اس کے نتیجے میں تم تقوی کی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے نا کل کو قیامت والے دن کامیابی و کامرانی ملے گی، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے. یہ اس جو پیچھے کہا گیا تھا نا کہ جو عبادت اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے تصور کو ذہن میں رکھو تو اس کا نتیجہ ہے. یعنی دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو بات کرنے کا انداز ہے چند لفظوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمیٹ دیتا ہے. تو یہاں پہ چند الفاظ کے اندر وہ سارے کے ساری جو ہے نا جو مذہب ہے اس کو بیان کر دیا، پیغمبر کی شان کو بیان کر دیا، پیغمبر کیا ہوتے ہیں، معاشرہ کیا ہوتا ہے، قوم کیا ہوتی ہے، قوم عمومی طور پہ کس جگہ اور کس مقام پہ کھڑی ہوتی ہے، پیغمبر کس جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، پیغمبر کی دعوت جو ہوتی ہے وہ کیا کس نتیجے پہ جو ہے نا برپا ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو لوگ جو ہے نا وہ انذار کو قبول کریں گے، تقویٰ اختیار کریں گے اور اس کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے. اگر نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں، تو جو بات پیچھے کہی گئی تھی نا، جو بات پیچھے کیا کہی گئی تھی وہ یہی کہی گئی تھی کہ ان اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تو یہ ایکسیپشنل جو کیس ہے یہ ہو کے رہے گا. تو اصل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو رسول کی جو دعوت ہے کتنے خوبصورت طریقے سے پازیٹیو طریقے سے پیش کر دی ہے کہ رسول تو آتے ہی لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. یہ اصل ہے اس کی دعوت کا، یعنی ٹارگٹ یہ ہے، یہ اچیو کرنا ہے، اس مقصد کے لیے آتے ہیں. یہ ایک مثبت طریقے سے چیزوں کو پیش کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایکسیپشن لگی ہوئی ہے. وہ ایکسیپشن یہ ہے جو پیچھے جو ہے نا بیان کر دی، وہ شروع میں بیان کر دی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اگر بات کو مان لیتے ہیں تو یہ نہیں ہونے والی بات ہے. میری بات سمجھ رہی ہے نا کہ یعنی اگر بات کو مان لیتے ہو تو وہ ایکسیپشن ہی رہے گی. بات سمجھ گئے نا؟ یعنی اصل دعوت یہ نہیں ہے کہ تمہیں ڈرانا ہے. بات مان لیتے ہو تو وہ ایکسیپشن ہی رہے گی، لیکن جو دوسری بات ہے وہ حرف آخر کی صورت میں رہے گی، وہ لازمی طور پہ ہوگی، تمہیں جنت ملے گی، وہ لازمی ہے. یہ جو بات کا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار قرآن مجید ڈراتا ہے، ڈراتا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈراتا ہے، لیکن وہ ایکسیپشنز کو لے کے ڈراتا ہے. اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ دعوت آپ کے سامنے رکھ دی. وہ دعوت یہی ہے کہ لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون. یہ ہے فکذبوہ. سے انہوں نے تکذیب کر دی.
فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور اس کے بعد ہم نے بچا لیا، ہم نے بچا لیا، کن کو بچا لیا؟ ان تمام لوگوں کو بچا لیا ایک کشتی میں، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تکذیب کی، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ جو لوگ تھے وہ اندھے لوگ تھے۔ لفظی ترجمہ ہے، اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، یہ جو ابھی تکذیب کر دی ہے، یہ اگر ہم اس کو اگر پچھلی آیا کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں، آیا نمبر 36 میں جا کے دیکھیں، جہاں پہ یہ بتایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ میرے پیغمبر آئیں گے، میری آیات نازل ہوں گی اور جو لوگ استکبار کریں گے، وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے، کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ یہ دونوں پہلو اس قوم کے لیے ثابت ہو گئے، آیات کی تکذیب بھی ہو گئی اور استکبار بھی ہو گیا، اور قریش مکہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ پیچھے یہی پڑھا ہے نا، قریش مکہ آیات کی تکذیب بھی کر رہے ہیں اور استکبار بھی کر رہے ہیں۔ کئی ایک مثالیں پڑھی ہیں، اسی سورہ کے اندر پڑھی ہیں، اور اس قوم نے بھی وہی کر دیا ہے، اس قوم نے بھی وہی کام کر دیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، رسول کو جھٹلا دینا، یہ فَكَذَّبُوهُ، یہ رسول کو جھٹلایا گیا ہے، اور اس کے بعد آگے کہا ہے کذبوا بآیاتنا، دونوں پہلو آ گئے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی قوم جرم کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جیسے قوم لوط کی حوالہ دیا جاتا ہے، قوم شعیب کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ پھر جو ہے نا فروئی چیز ہے، فروئی چیز یعنی برانچ کی چیز ہے۔ اصل میں رسول کی تکذیب ہوتی ہے یا آیات کی تکذیب ہوتی ہے، یہ امپورٹنٹ پہلو ہے۔ یعنی یا تو رسول اور آیات ایک ہی چیز ہے۔ ہم جو ہے نا، یعنی ہمارے اساتذہ جو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لوگ فرق کرتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے۔ رسول بذات خود جو ہے نا، وہ اصل میں وہ ذات کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو نمائندہ بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی فرق نہیں کرتے، رسول کی تکذیب ہو جائے یا آیات کی جو نا تکذیب ہو جائے، ایک ہی بات ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اس رسول کی تکذیب ہو گئی، اس کے بعد اللہ کی آیات کی تکذیب ہو گئی۔ جب یہ ہو گئی تو جو ان پہ ہونے والا معاملہ تھا وہ ہو کے رہا، یہی تھا نا۔ یعنی شروع میں کیا کہا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بات کہی ہے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ اگلی آیات بتا دیں گی کہ یہ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا دنیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قیامت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پریسیجن کے ساتھ بیان کرنا ہے، تو یہ دنیاوی عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اب واضح ہو گیا کہ وہ کیسے واضح ہو گیا کہ آخری آیت نے واضح کر دیا کہ تکذیب ہو گئی، اور اس کے بعد یہ دنیاوی عذاب جس کا یہ کہا گیا تھا، جس کو ایام اللہ بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ اللہ کے ایام، وہ جن دنوں میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، رسولوں کی قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا، تو یہ یہاں پہ اس رسول کی سامنے آئے، ان کی دعوت رکھی گئی، انہوں نے آیات کی تکذیب کر دی، اور اس کے بعد غرق کر دیے گئے۔ اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ وہ جو قوم کے جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ پہلے انتظام کیا جاتا ہے، کسی محفوظ مقام پہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے کہ وہ جو عذاب آتا ہے، اگر تو کیٹاسٹرافیز کے ذریعے آنا ہے، نیچرل ڈیزاسٹر کے ذریعے آنا ہے، تو پھر لازمی طور پہ یہ کہ وہ جو ماننے والے ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے، ماننے والے علیحدہ کر دیا جائے، ان کے لیے کشتی بنائی گئی ہے، کشتی بنائی گئی ہے، اس پہ بٹھایا گیا اور ان کو وہاں اپنے علاقے سے نکال کے دوسرے علاقے میں لے جایا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، اور بڑا نمایاں پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ عذاب صرف اور صرف قوم نوح پہ آیا ہے، ایک علاقے میں آیا ہے، ایک قوم کے علاقے میں آیا ہے۔ یہ جو تصور ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے اور بائبل میں بھی پایا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری روئے زمین پہ عذاب آیا تھا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صرف اور صرف قوم پہ عذاب آیا ہے، ایک علاقے میں عذاب آیا ہے، اور اسی علاقے کے لوگوں پہ جب عذاب یہ آیا ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تکذیب کی تھی، اس وجہ سے عذاب آیا تھا۔ باقی علاقے کے لوگوں میں اگر لوگ موجود تھے تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اس میں کوئی عذاب جو ہے نا ان پہ نہیں آیا، یہ صرف اور صرف جو ہے نا انہی لوگوں پہ آیا ہے۔ جب ان لوگوں پہ آیا ہے تو ان کو ہم نے بچایا ہے، رسول کے ماننے والوں کو ہم پہلے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح کل کو قیامت والے دن ہم جو رسولوں کے ماننے والے ہوں گے جنت میں لے جائیں گے، ان کا معاملہ پہلے کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ہم قرآن مجید سے پڑھتے ہیں اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ پہلے کر دیا جائے گا، ان کو جنت میں پہلے لے جایا جائے گا، ان کے جو ہے نا جنت کے معاملات پہلے نپٹا دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ
یہ وہی معاملہ ہے کہ یہاں ان کو پہلے نجات دی جاتی ہے، ان کو بچایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو گند ہوتا ہے نا، اس گند کو پھر وہاں پہ عذاب لا کے ان کو آئسولیٹ کر کے وہاں پہ ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، زمین کے اوپر خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑی وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کا خاتمہ کیوں کیا گیا۔ اس لیے خاتمہ کیا گیا کہ یہ قوم امین تھے، اندھے لوگ تھے۔ امین کا جو لفظ ہے امیون، یہ سنگولر پلورل جو ہے نا امین اس کا آیا ہے، یہ دونوں لفظوں کے لیے استعمال، دونوں پہلوؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو آنکھوں کا بینائی کا اندھا ہونا، اس کے لیے فزیکل جو ہے نا بلائنڈنس، اس کے لیے بھی آتا ہے، اور جو آپ کے اندر جو عقل ہے، عقل پہ پردہ پڑ جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے معنی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ کس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کہ ہم نے ان کو انفسی دلائل پیش کیے تھے، ہم نے ان کے سامنے آفاقی دلائل رکھے تھے، انفسی دلائل رکھے تھے، آفاقی دلائل رکھے تھے، اور جس طرح یہاں پہ رکھے جا رہے ہیں، تو جس طرح یعنی انفسی آفاقی دلائل سامنے آ گئے اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، نہیں سمجھے۔ اصل تو قرآن مجید مخاطب کرتا ہے انسانی شخصیت کو۔ انسانی شخصیت کے اندر کیا چیز ہے؟ عقلی تو ہے نا، یعنی عقل کو مخاطب کرتا ہے۔ اگر ایک عقل بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور ابا پرستی پہ جڑی رہتی ہے، جڑی بن جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلی سورہ کے اندر یہی بات جو ہے نا بیان ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کیا چیز ہے۔ پچھلی سورہ میں کہا گیا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحتیں آ چکی ہیں، اور اس سے پچھلے نصیحت کیا تھی؟ وہ بھی آفاقی دلائل تھے۔ تمہاری رسول کی طرف، یعنی رسول کو ہم نے بھیجا، نصیحتیں بھیجیں، یہ بصیرتیں بھیجیں، فمن ابصر فلنفسہ، اور اس کے بعد جس نے آنکھیں کھول لیں، اس نے اپنی ذات ہی کے لیے آنکھیں کھولی ہیں۔ ذات کے لیے یعنی یہ کہ کل کو قیامت والے دن وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ ومن عمی فعلیہ، اور کسی نے آنکھیں موند لیں، اندھا ہو گیا، تو اس کے نتائج بھی اسی نے بھگتنے ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، یہ پیغمبر کھڑے ہو کے بتا کر رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی جو ہے نا نگران بن کے نہیں آیا کہ میں لازمی طور پہ تمہیں مجبور کر دوں کہ تم اس کو قبول کر دو۔ تو یہ پچھلی سورہ کے اندر یہی مضمون آیا ہے جو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ پورا پیراگراف آج ہم نے پڑھا ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو چیز کو دیکھ لیا ہے۔ پہلی دفعہ جو ہے نا اس کو یعنی ابھی جو پچھلی صورتیں پڑھی ہیں اس میں پہلی دفعہ آیا ہے، اور یہ کیسے جو ہے نا یہ اس کی پوری تفصیل جو ہے نا آگے مختلف صورتوں میں ملے گی، لیکن یہاں پہ قرآن مجید نے اس کو سمرائز کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیسے عذاب آیا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ کئی مہینے لگے ہوں گے، جیسا کہ آگے صورتوں میں جا کے جو ہے نا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ عذاب آیا، اس کے بعد زمین کو کہا گیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے، اور آسمان سے سارا پانی جو ہے نا یعنی اس طریقے سے جو ہے نا قرآن مجید نے محاورے استعمال کیے ہیں۔ اور وہ اس کے بعد لہریں، ہواؤں کی جو ہے نا یعنی تیز ہوائیں چلی ہیں، آندیاں چلی ہیں، زمین کے جو ہے نا زلزلے آئے ہیں، اور اس کے بعد پہاڑوں جیسی جو ہے نا لہریں آئی ہیں، اور ان کو پوری کی پوری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو کشتی سے بچنے والے لوگ تھے، آج بھی جو ہے نا جو ہمیں ہسٹوریکل چیزیں ملتی ہیں، ارارات کا مقام ہے، یہ اصل میں دجلہ اور فرات کا علاقہ تھا جس میں یہ قوم آباد تھی، اور اس کے جو جہاں پہ جا کے کشتی رکی ہے وہ ارارات کا بابل میں پتہ چلتا ہے، اور قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے، اور آج بھی کچھ اس کے نشانات لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ موجود پائے جاتے ہیں نشانات۔ اور وہ کون سا علاقہ ہے؟ آرمینیا کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں جا کے جو ہے نا جہاں کشتی رکی ہے وہاں سے پھر نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، آگے پھر جو ہے نا نئی نسلیں چلی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ پہلے رسول کے ساتھ جو ہے نا اس طریقے سے بیان ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اگلا جو ہے نا اگلی جو پیراگراف ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے والے ہیں، قوم سمود کا، وہ اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ سر نے جو بتایا کہ اس کے آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے، تو یہ میرے خیال سے ایک لمیٹڈ ایریا کے اوپر خاص لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ پوری دنیا کے لیے۔ ایسے ہی ہے، میں نے بتا دیا تھا، بعد میں بتا دیا تھا کہ یہ اصل میں ایک خاص علاقہ ہے، اسی قوم کا ہے۔ یہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کا انکار کیا ہے، تو یہ عذاب۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے یہاں بھی زلزلے آتے ہیں نا، یا فلڈ آتے ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اس میں اور اس رسول کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پتہ چل جاتا ہے یہیں سے۔ اس میں جو وہ آزمائشیں آتی ہیں جو ہمیں آتی ہیں، اس میں نیک اور بد دونوں جو ہے نا اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ قحط آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، کووڈ آیا ہے، ایسے جو ہے نا کسی علاقے میں زلزلے آتے ہیں، تو نیک اور بد جو ہے نا دونوں وہاں پہ اس کا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو رسولوں کے دور میں عذاب آتا ہے وہ قیامت برپا ہوتی ہے، اس میں نیک لوگوں کو ہر صورت میں بچا لیا جاتا ہے۔
یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے. یہ دونوں کے فرق نہ کرنے سے بھی بات کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں. کوئی عالم دین کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو قوم لوط پہ آ گیا، اس وجہ سے عذاب آ گیا، تم پہ بھی اس طریقے سے عذاب آ جائے گا. یہ ایسی غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ قرآن مجید میں وہ چیز نہیں ہوتی جو لوگ جو ہے نا اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. ایک اور چیز جو عذاب کا کانسیپٹ ہے، مطلب اگر اس کو دیکھا جائے، آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں ان کو بچا دیتا ہے اور جو تکذیب کرتے ہیں ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. یہ ایسے ہی اب اگر ہم عذاب کی بات کریں تو بیسیکلی ان کو موت مل رہی ہے، بیسیکلی مر رہے ہیں سارے کے سارے، ان کو یک دم ان کے اوپر قیامت کی طرح کا عذاب آ جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں. اینڈ ریزلٹ ہے کہ وہ مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو بھی مرنا ہی ہے، ان کو بھی مرنا ہی تھا. یہ ذرا جلدی مر گئے، وہ تھوڑے دیر سے مرے. ٹھیک ہے نا، صرف یہ فرق ہے. تو جو اگر میں ایک عذاب کانسیپٹ کو سوچوں تو اگر کوئی بندہ بولے یار کہ مرنا تم کو ویسے بھی تھا تو بس تھوڑا سا جلدی مر گئے، تو اس میں عذاب کا کب پوائنٹ آتا ہے؟ اس میں بڑی کنفیوژن ہے. یہ اصل میں ایک دعویٰ کیا گیا اور دعوے کے نتیجے میں وہ عذاب آیا. اصل یہ کہنا کہ وہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے نہیں، اصل وہ دعوے کے نتیجے میں آیا ہے. جب دعوے کے نتیجے میں آیا ہے تو اس کی وہ چیز بالکل ہی بدل جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے قیامت برپا ہو گئی، اس کے لیے دوزخ کا عذاب برپا ہو گیا. تو یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، اس کا وہ جو بات شروع میں کہی تھی نا، آیت نمبر 30 بعد یہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار. میری بات سمجھ گئے نا کہ جو انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے لازمی طور پہ جہنم ہے. اور رسولوں نے جب یہ لیبارٹری قائم کی کہ جو کل کو قیامت برپا ہونی ہے نا، اور میں تمہیں زمین پہ قیامت برپا کر کے دکھا دوں. جب زمین پہ قیامت برپا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مارے گئے ان کے لیے تو ظاہر ہے برپا ہو گئی، لیکن بعد میں جو لوگ دیکھیں گے اور جب یہ ان کے سامنے دعوت آئے گی تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ سچی بات ہے. اور اس سے کل کی قیامت جو ہے نا وہ بھی ثابت ہو گئی. اس سے یہ پتہ چلا، یہ موجودہ واقعہ ہے، یہ سورہ اعراف میں بیان ہو رہا ہے. سورہ اعراف جو ہے نا مکی صورت ہے اور یہ آخری دور کی سورہ نہیں ہے. یوں کہہ لیں کہ 7-8 مکی جو 7واں 8واں سال ہے اس وقت کی یہ سورہ ہے. 13 سال مکے میں رہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7-8-9 سال کی جو ہے نا سورہ ہے، یعنی کچھ سال پہلے کی ہے. تو اس میں اس وقت بہت تھوڑے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور اس پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو واقعہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تھا تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اور جب وہ ہو گیا تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ رسول بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، کل کو قیامت بھی سچی لگنی ہے. یہ مجھے آج اگر کوئی کہے نا کہ جس رسول کو تم سچا کہتے ہو اس کی کیا نشانی ہے، میرے پاس اس دلیل کے ایک بہت بڑی دلیل ہے. میرے ہاتھ میں بہت بڑی دلیل ہے کہ جس پیغمبر کو میں سچا کہتا ہوں اس کے پیچھے یہ بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو مسلمان مان رہے ہیں اس لیے میں رسول مانتا ہوں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یا میں ایسے رسول کو مان رہا ہوں کہ انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں، تو اچھی باتیں کرنے والے تو بڑے بڑے لوگ بھی اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میرے سامنے یہ دلیل ہے کہ دیکھو اس ذات آئی، اس ذات نے یہ دعویٰ کیا، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. اللہ کی ذات بھی ثابت ہو گئی، قیامت بھی ثابت ہو گئی، رسول بھی ثابت ہو گئے کہ وہ سچے ہیں، کتاب بھی ثابت ہو گئی وہ سچی ہیں. جس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے، یہ دعویٰ وہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اس پانی سے جو ہے نا کار چلا دوں گا یا پیٹرول سے میں کار چلا دوں گا. یہ دعویٰ تو میٹیریل ورلڈ کے دعوے ہیں. دعویٰ یہ نہیں ہے، دعویٰ یہ ہے کہ قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس میں کوئی میرا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی کہ میں کوئی بموں سے، ایٹم بم سے جو ہے نا مار دوں گا. ایسی نہیں ہے، نیچرل طریقے سے جو ہے نا وہ چیز ہوگی، اور ایسے چیزیں ہوئی ہیں اور آگے بڑھی ہیں. اور جب عذاب نازل ہوتا تھا تو اس کے اندر اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے ان کے اندر سے جنہوں نے تکذیب کیا تو قبول نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد نہیں، وہ تو لاسٹ مومنٹ پہ نا، اس میں تو لاسٹ مومنٹ میں فرعون نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا ہوں. تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ ایمان لانا اب جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب موت سامنے کھڑی ہے تو پھر ایمان نہیں لایا جاتا. دنیا میں بھی یہی ہے. دنیا میں اگر کسی نے جو ہے نا بہت خون کیے ہیں، بہت جو ہے نا دنیا میں حق مارے ہیں، اور آخری وقت پہ آ کے کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو سورہ النساء میں پڑھا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی.
उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि अजाब है कि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि हम जिसका इनकार कर रहे थे जी अब वो आ भी और हम जा भी रहे हैं और हमारी तौबा भी नहीं कबूल हो रही और हमारे लिए हाँ क़यामत भी स्टार्ट हो तो जाएगी। इसलिए तो अमीन कहा है ना, यानी जो इम्तिहान है, आजमाइश है, वो क़यामत से पहले पहले है, यानी मौत से पहले पहले है। आपने मौत से पहले पहले साबित करना है कि मैं अमयुन नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ, यानी अकल पे वो मकाम हासिल कर लिया है कि अब मैं ठीक जगह पहुंच गया हूं। वो बात है जिसको नुमाया किया जा रहा है। जी इलियास भाई, इसी के साथ आज थोड़ा लेट हो गए हैं। 9 बजे। सवाल मेरा रिवायत से सर है, रिवायत के मतलब जो कि आपने रिवायत की बात की थी, लेकिन अगले दफा कोई मसला अगली दफा हाजिर है जनाब। सवाल है लेट हो गई।